جو سماجی علوم کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو سلفی تحریک ہمارے معاشرے میں آئی تو جہاں پر جو ثقافتی مظاہر تھے وہ ختم ہو گئے اس معاشرے سے، اور اس کے تناظر میں یا اس کے رد عمل میں ایک خاص قسم کی انتہا پسندی بھی ہمارے معاشروں میں آ گئی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے رسم و رواج ہوتے تھے، رسومات ہوتے جس پہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ جو ان تحریکوں کی وجہ سے یا ان سخگیر نظریات کی وجہ سے، خاص کر جو سلفی تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ سماجی اور جو ثقافتی چیزیں تھی، تو آپ دیکھیں میرا ایک دوست تھا، وہ ڈی پی او تھا ادھر، ایک دن آیا ادھر، تو جب پہلی دفعہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ مشرقی تہذیب میں بیٹھتے ہیں یا مغربی تہذیب میں؟ وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ادھر بیٹھنا ہے مغربی تہذیب ہے تو ادھر بیٹھیں گے، اور اگر مشرقی تہذیب میں بیٹھتے ہو تو وہ سامنے چارپائی ہے، وہ سامنے ہمارے چارپائیاں پڑی ہیں، اور ہمارے حجروں میں چارپائیاں ہوتی ہے تو چارپائیوں میں بیٹھیں گے۔ تو وہ چارپائی میں اوپر چڑھ گیا اور تکیہ لگایا کہ میں مشرقی تہذیب میں بیٹھتا ہوں، تو ہم گپ شپ لگاتے تھے۔ یہ سماجی جو ہماری ہوتی ہیں وہ تو اب بھی ہماری ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ رسومات تھے پٹھانوں میں بہت زیادہ، جس پہ رسوم جاہلیت مولانا نجم الدین سہاروی نے لکھا ہے، بلوغ العرب فی احوال العرب میں عرب کی رسومات ہیں، ہر قوم کے اپنی اپنی رسومات ہوتے ہیں۔ کچھ رسومات ایسے ہوتے ہیں، شرک، بدعت اور رسم، تین چیزوں میں فرق ہے، یہ جان لیں۔ بدعت اور رسم تین چیزیں ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ شرک اللہ کی صفت کسی اور میں جاننا، بدعت دین میں ایک نیا چیز گھڑنا، نیا کام گھڑنا جو پیغمبر اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھے۔ اس میں دو شرطیں ہیں، احداث اور تدین، نیا ہو اور اس کو دین سمجھے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر نیا ہو اور دین کو نہیں سمجھتے تو کرتے رہو، وہ بدعت نہیں ہے۔ ایک ہے رسم، رسم وہ طریقہ جو لوگ اپنے اوپر لازم کر دے، ان کو چھوڑنا وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو رسم کہا جاتا ہے، اس کو دین نہیں سمجھتے، لیکن صرف یہ کہ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑنا شرم محسوس کرتے ہیں اس میں۔ تو ہمارے پٹھانوں میں بہت سارے ایسی رسومات تھے جس کو دین نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کو چھوڑنا وہ شرم محسوس کرتے تھے، اور اس کے کرنے سے پھر پٹھانوں کو بہت زیادہ اقتصادی طور پہ بھی نقصان ہوتا تھا اور معاشرتی طور پہ بھی نقصان ہوتا تھا۔